بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام دوستو بزرگوں، غسل کی 7 غلطیاں، اس پر انشاءاللہ آج آپ کے سامنے کچھ باتیں ہم کرتے ہیں۔ غسل ہم کرتے ہیں، ناپاک ہو جاتے ہیں، کبھی احتلام ہوتا ہے، کبھی بیوی کے ساتھ سوتے ہیں، بہرحال غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو غسل واجب ہو جانے کے بعد اس کو کرتے وقت ہم سے کیا کیا غلطیاں ہو جاتی ہیں، غسل کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے، اس پر کلپ ہماری موجود ہے، نیٹ پر آپ سرچ کریں گے تو چینل پر مل جائے گی۔ آج انشاءاللہ ہم ان غلطیوں کو بتائیں گے جن کو عام طور پر کرتے ہیں، ہم غلطیاں کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے ضمن میں کچھ طریقہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ سب سے پہلی غلطی عام طور پر یہ ہوتی ہے کہ جب ہم باتھ روم میں جاتے ہیں نا، تو باتھ روم میں جانے سے پہلے ہم دعا نہیں پڑھتے۔ عام طور پر لوگوں کا رجحان یہ بنا ہوا ہے کہ جب پیشاب کرنے یا لیٹرنگ کرنے جائیں گے نا، واش روم جائیں گے، بس تبھی ہمیں کیا کرنا ہے، دعا پڑھنا ہے۔ جبکہ ہم کپڑے یہاں بھی تو اتاریں گے نا، باتھ روم میں بھی تو اتاریں گے، غسل کرنے جائیں گے وہاں بھی تو اتاریں گے، حمام میں جانے کے لیے تو ہم پہلے ہی دعا پڑھیں، باہر ہی دعا پڑھ کر الٹے پیر سے، لیفٹ پیر سے ہم کیا کریں گے، اندر جائیں گے۔ یہ غلطی ہے عام طور پہ لوگوں کو، آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ ہمارے ویورز بھی اس کو جانتے ہیں کہ وہ اس دعا کو نہیں کرتے، اس سنت پہ عمل نہیں کرتے۔ ایک تو یہ سب سے پہلی غلطی جو ہوتی ہے۔ نمبر 2، نیت نہیں کرتے۔ نیت بغیر نیت کے بھی غسل ہو جائے گا، ہم پاک ہو جائیں گے، لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ تو نیت کریں۔ وضو کرتے وقت بھی یہی مسئلہ ہے، وضو کرتے وقت نیت کریں گے، وضو کرنے کا ثواب ملے گا، اور نیت نہیں کریں گے، وضو ہو جائے گا، اس سے ہم نماز بھی پڑھ سکتے، قرآن بھی پڑھ سکتے، لیکن وضو کرنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ وضو کا ثواب کم ملتا ہے جبکہ ہم وضو میں یا غسل میں نیت کریں گے۔ نیت کیا کرنا ہے، میں پاکی کی نیت کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میں یہ وضو یا غسل اس لیے کر رہا ہوں کہ اس سے مجھے نماز پڑھنا ہے، اس سے مجھے تیری عبادت کرنا ہے، مجھے پاک ہونا ہے۔ یہ نیت کریں۔ نیت کا بڑا مہتو ہے، نیت کا بڑا فائدہ ہے۔ ہر اچھے کام میں نیت کو ہمیں وسیع رکھنا چاہیے۔ بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے مستقل۔ یہ ہوئی 2 غلطیاں۔ تیسری غلطی عام طور پر ہوتی ہے کہ عورتیں نیل پالش لگاتی ہیں۔ نیل پالش لگانا ناجائز ہے، اس لیے کہ اس سے وضو جسم تک پہنچے گا نہیں۔ نیل پالش لگی ہوئی ہے، غسل واجب ہو گیا، اور وضو کر رہے ہیں یا غسل کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس سے ہمارا غسل وضو نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے باڈی میں کوئی ایسی چیز جو ہمارے جسم تک پانی پہنچنے سے روک رہی ہے، جیسے یہ گھڑی پہنی ہے اور ٹائٹ ہے، اور آپ نے وضو یا غسل میں اس کو ڈھیلا نہیں کیا، اندر پانی نہیں پہنچا۔ انگوٹھی بہت سی عورتیں یا مرد بہت ٹائٹ پہنتے ہیں، چوڑیاں ہیں، پیروں کی انگوٹھیاں ہیں۔ اسی طریقے سے جو زیورات عورتیں پہنتی ہیں، ان کو تھوڑا سا ہلانا، حرکت دینا، تاکہ اندر پانی پہنچ جائے، اس لیے کہ بال برابر بھی جگہ سوکھی رہی تو غسل واجب ادا ہمارا نہیں ہوگا۔ یہ ہے تیسری غلطی۔ چوتھی غلطی، غسل سے پہلے وضو کرنا۔ جی ہاں، یہ غسل کا مسنون طریقہ ہے کہ آپ پہلے وضو کریں گے، اس کے بعد غسل کریں گے۔ بہت سے لوگ ہیں اندر بیٹھتے ہیں، بس جلدی جلدی پانی ڈالا نکل گئے، یا فرض ادا کر دیے نکل گئے۔ میرے دوستو، غسل سے پہلے وضو کرنا یہ سنت ہے، اس لیے جیسا وضو ہم نماز کے لیے کرتے ہیں نا، مرد عورتوں دونوں کے لیے مسئلہ ہے۔ لہذا میرے دوستو کیا کریں، ہم وضو کریں، اس کے بعد پھر کیا کریں، غسل کرنا شروع کریں۔ یہ ہوئی 4 غلطی۔ 5واں، غسل سے پہلے بہت سے لوگ پیشاب نہیں کرتے۔ اس کو تھوڑا میں کھل کے سمجھاتا ہوں۔ جیسے میں ابھی ہم بستری کی اور وہیں پاس میں باتھ روم تھا۔ آج کل تو اٹیچ لیٹ باتھ اسی کمرے میں، بیڈ روم میں بنانے کا رواج ہوا ہے۔ ادھر ہم بستری ہوئی، 5 منٹ 10 منٹ لیٹا اور اٹھ کے سیدھا گیا باتھ روم میں اور غسل کر لیا، اور اس نے پیشاب نہیں کیا۔ اور غسل کرنے کے بعد میں جب پیشاب کیا تو چکنا پانی نکلا، تو ظاہر سی بات ہے وہی منی جو تھی وہی تو نکلی ہے نا، یہ جو رہ گئی تھی اندر، تو اس کی وجہ سے نیا غسل واجب ہو جائے گا۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب غسل واجب ہو جاوے تو غسل کرنے سے پہلے، جب غسل واجب ہو جائے تو غسل کرنے سے پہلے پیشاب کر لینا چاہیے، یا کم سے کم 40 قدم چل لینا چاہیے، 40 قدم۔ اس کے بعد پھر غسل کریں، تاکہ وہ جو کچھ منی ہوگی وہ ناپاکی نیچے آ جاوے، اور اس کے بعد انسان اچھے سے دھو لے اور غسل کر لے۔ یہ ہے بہت اہم مسئلہ۔ بہت سے لوگ ایسا کرتے نہیں ہیں اور فوراً کیا کر لیتے ہیں، غسل کر لیتے ہیں۔ ویسے بھی ہم بستری کے فوراً بعد یا احتلام کے فوراً بعد ٹھنڈا پانی اپنے عضو پر ڈالنا ویسے بھی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ تھوڑا رکیں، گرم پانی سے دھوئیں، گنگنے پانی سے دھوئیں، تھوڑا رک کر غسل کریں، اس کا دھیان رکھیں۔ یہ ہے 5ویں غلطی۔ 6ٹھی غلطی بہت اہم ہے یہ بھی۔ ناک میں جو یہ جو رینٹ ہوتی ہے، جس کو ناک کی جو رطوبت ہے، اگر یہ جم گیا اندر، یا میل جم گیا اندر اور وہ چپک گیا، اور ہم جب ناک میں پانی ڈالتے ہیں، جو کہ واجب ہے نا، ضروری ہے، غسل کرتے وقت فرض ہے، تو آپ نے پانی ڈالا اور وہ جمع ہوا ناک کے حصے میں، اندر میل رہا، اور وہ اس میل نے اندر جسم تک پانی پہنچنے نہیں دیا، تو اس سے بھی ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ اس لیے ناک اچھے سے صاف کریں۔ اگر جمع ہوا اندر رینٹ ہے، رطوبت ہے، یا اسی طریقے سے میل کچیل جمع ہوا، اس کو اچھے صاف کریں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شبہ رہے ہم کو کہ غسل ہمارا ہوا کہ نہیں ہوا۔ یہ ہوئی 6ٹھی غلطی۔ اور 7ویں غلطی کیا ہے کہ مرد کے لمبے بال ہیں یا داڑھی ہے، تو مرد کے لیے بال یا داڑھی اچھے سے ایک ایک بال اس کا گیلا ہو جائے، یہ ضروری ہے۔ مرد کے لیے مسئلہ ہے، گھنی داڑھی ہے، پوری داڑھی بھی بھیگے، اور اندر داڑھی کے اندر جو چمڑی ہے، کھال، وہ بھی گیلی ہو۔ بال گھنے ہیں، بڑے بڑے ہیں مرد کے، تو ایک ایک بال بھی بھیگے، اور اندر بھی، سر میں بھی، بال کی چمڑی تک بھی کیا پہنچے، پانی پہنچے، یہ ضروری ہے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں سیرت میں ملتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا طریقہ بتایا اور فرمایا کہ اگر غسل پورا نہیں ہوا تو اس کی وعید سنائی، تو حضرت علی کا ایک ملفوظ ہے، وہ کہتے ہیں فَمِن ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي، فَمِن ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي، یعنی تب سے میں نے اپنے سر سے دشمنی کر لی، اور اس کے بعد سے وہ ٹکلے رہنے لگے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بال کا کوئی حصہ اگر خشک رہ گیا ہو، پورا بھیگا نہ ہو، تو پھر تو مسئلہ ہو جائے گا۔ اس لیے جن کے بال لمبے لمبے ہیں یا داڑھی گھنی ہے، ان کو چاہے کہ غسل کے وقت اچھے سے سارے بالوں کو وہ بھگوئیں۔ یہ تقریباً 7 غلطیاں تھیں جو عام طور پہ ہو جاتی ہیں، سوچا اس پر آگاہ کروں تاکہ پاکی کا ماحول بنے اور نمازیں ہماری برباد نہ ہوں، ہم پاک صاف ہو جاویں۔ یہ کچھ باتیں تھیں، شاید میری باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اللہ کرے کہ ان غلطیوں سے ہم بچنے والے بنیں اور ہمیں مکمل صحیح مسنون غسل کی اللہ توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔